سنو، جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو، جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا تم جانتے نہیں چیزیں ٹھیک ہونے سے پہلے خراب ہی ہوتی ہیں؟ اندھیری رات کے بعد ہی تو صبح کا سورج نعمت لگتا ہے، خزاں کے بعد ہی تو بہار سے ہریالی ہوتی ہے۔ اس لیے بس رب پر یقین رکھو کہ جو یہاں تک لایا ہے اس نے آگے بھی تمہارے لیے بہت کچھ تیار رکھا ہے۔ توکل سے مل جاتا ہے ناممکن بھی، اور وہ بھی جو نصیب میں نہ ہو۔ جہاں منزل دور ہو اور راستے کٹھن ہوں، جہاں بے اعتباری ساتھ چل پڑے، جہاں مایوسی بار بار رک جانے کو کہے، جہاں مشکلات آپ کو آگے بڑھنے سے روکے، تب رب کی طرف پلٹ جانا اور اس کا ساتھ مانگ کر سفر جاری رکھنا۔ بس تمہاری یقین کی بات ہوگی، منزل خود دوڑ کر تمہارے قدموں میں آ پہنچے گی۔ پھر تم رب پر یقین رکھ کر اس کے معجزات کی حقیقت تک پہنچ کر اس بات کو سمجھ پاؤ گے کہ انسان کو اللہ سے اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ تم بس یقین رکھو، اللہ پہ یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سمجھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں ہی وہ رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر
اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام الجھے معاملات سلجھ جائیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں کم ہو جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں۔ جی ہاں، یقین کے ساتھ اچھا گمان۔ جب آپ اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ معاملہ سونپ دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ میرا اللہ ضرور بہتر کرے گا، تو یقین کریں اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، وہ نواز دیتا ہے، وہ گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اس کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے بھی رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا الہی، فتنہ دجال، موت کی تلخی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی، قبر کی وحشت اور سختی سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔